اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. درود پڑھیں محمد آل عمران کی آیت تک آج کی میری آپ سے دوسری اور اس جلسے کی آخری نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے نفی اور اس بات کو لا کر عالم انسانیت کو بتایا کہ جب سے محمد ہے تب سے رسول ہے. یعنی محمد رسالت سے الگ نہیں اور رسالت محمد سے الگ نہیں. اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے. اور پھر اللہ سوال پوچھتا ہے حاضرین سے، سامعین سے. حالانکہ آیت کی یہ فضیلت ہوتی ہے کہ اس کا نزول خاص ہوتا ہے، اطلاق عام ہوتا ہے. یعنی اس کا اطلاق جو ہے وہ قیامت تک رہتا ہے. اللہ نے فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر میرا رسول شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو آپ پھر جائیں گے اصلی دین پر؟ پھر جائیں گے تم پیٹ پھیر کر تم پھر کافر بن جاؤ گے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو بھی پھر گئے، جو بھی اللہ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میرے رسول کے بعد میرے رسول کے بعد اگر کوئی بھی دین سے پھر گیا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے. کل میں نے بات کی تھی بنص قرآن کہ یہ ہمیں کون بتائے کہ رسول ہے. کیوں کہ جب سے محمد ہے تب سے رسول ہے. اب جو صحابہ کرام ہیں وہ تو 40 برس کے بعد مسلمان ہیں. تو ہمیں کون بتائے کہ یہ محمد رسول ہے؟ آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے. جو دوسرا جملہ ہے کہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر میرا رسول شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ اور جو تمہارا اصل دین تھا وہاں لوٹ کے جاؤ. اور اللہ نے فرمایا اگر کوئی بھی پھر گیا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اب آئیے اس آیت کے روح سے آج قرآن حکیم کو دیکھیں گے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ساداتوں، قرآن حکیم کی یہ فضیلت ہے اور قرآن حکیم کا یہ قانون ہے اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی مستقبل کی بات ہوتی ہے تو اس کو اللہ پہلے بتا دیتا. یعنی جب کوئی کام مستقبل میں ہوتا ہے تو اس کو پہلے بتا دیتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب کوئی مستقبل میں بات ہوتی ہے تو اللہ اس کو پہلے ہی بتا دیتا ہے. یعنی اللہ نے جو کہا کیا اگر میرا رسول شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو پھر تم دین سے پھر جاؤ گے؟ پتا چلا کہ اللہ کو یقین تھا کہ کچھ دین سے پھر جائے.
بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو کہا کہ اپنی طرف سے ایک اللہ سے بادشاہ مقرر کروا دیجئے، اللہ سے لشکر کا سپہ سالار مقرر کروا دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں لڑیں۔ پوری توجہ علم تر، کیا میرے حبیب تم نے نہیں دیکھا؟ علم تر، کیا تم نے علم ترو نہیں؟ علم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کئی جگہوں پر ہے علم تر، کیا میرے حبیب تم نے نہیں دیکھا؟ تو یہ اسی کو کہا جاتا ہے جس نے دیکھا ہو، جس نے دیکھا ہو۔ پتا چلا کہ وہ بنی اسرائیل نبی کو کہہ رہے تھے، رسول دیکھ رہے۔ علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اپنے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے سپہ سالار مقرر کروا دیجئے۔ بڑا جملہ تھا۔ پھر بھی کہنا چاہتا ہوں، جنا کس کو کہا بنی اسرائیل نے؟ اپنے نبی کو۔ اذ قالوا لنبی، نبی کو کہا، کیا کہا؟ لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اپنے اللہ کو کہے کہ وہ ہمارے لیے مقرر کروا دیجئے ایک سپہ سالار مقرر کروا دیجئے۔ اب اس کو رکھے سامنے تاکہ میں 5ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اسی سورۃ بقرہ میں وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سپہ سالار بنایا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ مقرر کروا دیجئے اپنے نبی کو کہا۔ پتا چلا نبی کو یہ بھی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے سپہ سالار مفسرین نے لکھا، شموائی نے لکھا، شموئی نے لکھا، جو بھی لکھا، لیکن اس کے قوم نے اس نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کروا دیجئے، اور اس نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ نبی کو یہ بھی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق لشکر کا سپہ سالار بنائے، اور جب نبی کو یہ اختیار نہیں، سپہ سالار بھی اللہ بناتا ہے، تو تمہیں کس نے اختیار دیا کہ رسول کے بعد تم محفوظ رکھے تاکہ میں پھر بخاری کی طرف چلوں، اور یہ الفاظ ہے بخاری کے، اور یہ ایسی مشہور حدیث ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ رسول نے خیبر میں کہا، اب یہ 3 دن ہے یا 39 دن ہے اس سے میرا کوئی بات نہیں، لیکن رسول نے 39ویں دن کہا لَأُوْتِيَنَّ الرَّائِحَةَ غَدًّا رَجُلًا، کل میں ضرور علم دوں گا۔ یہ نون تاکیدی نام لازمی بھی ہے، نون تاکیدی بھی ہے کہ
کل میں ضرور علم دوں گا، ضرور علم دوں گا۔ جب کہا کہ ضرور علم دوں گا تو صحابہ کرام اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا ہے کہ کل میں علم ضرور دوں گا، کل دوں گا، ضرور دوں گا، کل میں علم ضرور دوں گا۔ اور یا رسول اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورۃ قاف میں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ یہاں بھی انہوں نے تاکید دی ہے میرے رسول کبھی یہ نہ کہا، ہرگز نہ کہا کہ یہ میں کام کل کروں گا، جب تک انشاءاللہ نہ کرے۔ پہلے انشاءاللہ کہا کہ کل میں یہ کام انشاءاللہ کروں گا، کل یہ کام میں انشاءاللہ میں نے اللہ نے چاہا تو میں کل کام کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ ضرور دوں گا، آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ آپ کو کہتا ہے کہ ضرور انشاءاللہ کر، اور آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو رسول نے ہنس کر کہا بے وقوف ہو، اگر علی کو میں علم دیتا تو میں انشاءاللہ کرتا، اور ان آیتوں کو ملا کر نتیجہ نکالے تو صاف ہو جائے گا۔ ارے جب ہمارے رسول کو جو سید نام دیا ہے، جب سید نام دیا تو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کسی کو علم دے۔ یہ آج کل تمہیں کیسے کرو ہے کہ فلامی رسول کا وار، فلامی وار ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں، میں نے کیا تھا؟ اللہ پہلے یعنی فعل سے پہلے، حقیقت سے پہلے اللہ بتا دیتا ہے کیا الفاظ ہے؟ علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ انہوں نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو کہا، جبرائیل کو کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کروا دیجیے تاکہ اللہ کے راہ میں لڑیں۔ اب انداز کلام دیکھو، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ تم پر جہاد واجب کر دے اور تمہارے لیے سپہ سالار مقرر کر دے، اللہ کر دے، تو کیا میدان جنگ سے بھاگ کو نہیں جاتی؟ پہلے جو ہوتا ہے وہ اللہ پہلے، جو آخر میں مستقبل میں ہوتا ہے وہ اللہ پہلے بتا دیتا ہے کہ کیا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ کیا اگر اللہ جہاد واجب کر دے تو پھر بھاگو گے تو نہیں؟ بھاگو گے تو نہیں؟ پتا چلا نبی کو پتا تھا کہ بھاگ جائیں گے، نبی کو پتا تھا کہ بھاگ جائیں گے۔ اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس نبی کا قرآن میں نام نہیں اس کو تو علم غیب ہے، تو اگر اس کو ہے تو رسول کو کیوں نہیں ہوگا؟ اب آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب ان کو کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اگر تم پر اللہ جہاد واجب کر دے تو بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ قالوا فما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ تو انہوں نے کہا ہم کیسے بھاگیں گے جب اپنا گھر بار چھوڑ کے چلیں گے، اپنی اولاد کو ہم چھوڑ کے چلیں گے تو کیوں بھاگیں گے؟ قبلہ اللہ نے جنگ کی صورتحال بعد میں بتائی اور نتیجہ آگے بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے کہا نا کہ ہم کیسے بھاگیں گے، جب گھر کو چھوڑ کے چلیں گے، بچوں کو چھوڑ کے چلیں گے تو پھر کیسے بھاگیں گے؟ اب اللہ نے فرمایا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ اور اللہ نے فرمایا جب میں نے ان کو
اور جب میدان جنگ میں آئے تو سارے کے سارے بھاگ گئے، سوا چند کے چند بچ گئے، اور اللہ نے فرمایا جو بھاگ گئے ایسے ظالموں کو میں جانتا ہوں، ایسے ظالموں کو میں جانتا ہوں، یعنی نتیجہ بات تھی ماضی کی، نتیجہ اللہ نے پہلے بتا دیا، چند بعد میں بھی مستقبل میں بھی بات ماضی کی، لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اگر تم پر جنگ واجب ہو جائے تو بھاگو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بھی کہ نہیں بھاگیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے ان پر سپہ سالار مقرر کر دیا اور میدان جنگ میں آئے تو سارے کے سارے بھاگ گئے، اور اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، جو میدان جنگ سے بھاگتے ہیں ایسے ظالموں کو میں اللہ جانتا ہوں۔ پتا چلا جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے، ارے نبی نہیں اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالار کو چھوڑ کے چلا جائے، جو اللہ کے سپہ سالار کو چھوڑ کے چلا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالار کو چھوڑ کے چلا جائے وہ تو ظالم ہے، اور جب ظالم ہے تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ نہیں جو کسی کو ڈنڈا مارے، ظالم وہ ہے جو یا اللہ کے بنائے ہوئے نبی کو یا اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالار کو چھوڑ کے چلا جائے تو وہ ہے ظالم۔ اور اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا جناب ابراہیم کے زمانے میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب جناب ابراہیم کو تمام کلمات میں آزمایا گیا اور اس نے پوری کر کے دکھائی تو کہا اللہ نے کہ میں نے تمہیں انسان کا امام بنایا ہے، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں سے، قال کہا کیوں نہیں، لا ینال الظالمین، لیکن یہ میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ ارے یہ ہے جزوی امامت، جزوی امامت، ارے جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے ان کو جزوی امامت نہیں ملتی، تو جو ہر میدان سے رسول کو چھوڑ کے چلا جائے ان کو کلی امامت کیسے ملے گا؟ جو ہر میدان سے رسول کو چھوڑ کر جائے، جو نبی کے اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالار کو، کیا یہ تمہیں قرآن میں آیتیں نظر نہیں آئی؟ اللہ نے بات بتا کر مستقبل کا نتیجہ نکالا۔ اب آئیے پھر چلتے ہیں 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، درود پر محمد علیہ محمد، 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ کو کہا کہ چلو ہم شام فتح کریں، جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ کو کہا، اب دیکھو ایک لفظ پر میں بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ سورج غروب ہو جائے۔ جناب موسیٰ کو کہا، اس نے قوم نے کہا، امت نے کہا تو چلو ہم شام کو فتح کریں، شام کے قریب آئے، ابھی جناب موسیٰ نے کو کہا یہ سورت بنی اسرائیل کی سورت مائدہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، مسلسل ابتدائی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس وقت جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اس دھرتی میں داخل ہو جاؤ، یہ پاک دھرتی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ نے تمہارے لیے فتح کو لکھ دیا۔ ابھی اسی سے زیادہ کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا، تو تم نے کہا تھا نا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ شام چلے، اب آئے ہو تو داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، اور تمہارے لیے اللہ نے تمہاری فتح کو لکھ دیا، فتح کو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قبلہ آیت یہاں نے ایک جملہ تھا، بلا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، لیکن دیکھنا میدان جنگ کو چھوڑ کر نہ جانا، مجھے پیٹھ دے کر بھاگ نہ جانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں بات پہلے کی، اب جنگ لڑی نہیں۔ بڑا جملہ تھا، بڑا
نتیجہ تو بات ہوتی ہے ماضی کی، اور اللہ نتیجہ مستقبل کا پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ شام کے شہر میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ نے تمہارے نصیب میں فتح کو لکھ دیا ہے، لیکن بلاتا فتح کر محاصرے، اور دیکھو مجھے پیٹ کر دے کر بھاگنا نہیں، ورنہ خاسرین میں سے ہو جاؤ، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ۔ اب ابتدائی الفاظ ہے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین۔ اس وقت جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ کو کہا اے موسیٰ اس شہر میں تو طاقتور آدمی رہتے ہیں، اس شہر میں تو طاقتور آدمی رہتے ہیں، انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ خود شہر چھوڑ کے نہ جائیں، یہ دشمن شہر چھوڑے تو پھر ہم داخل ہوں۔ آپ نے نتیجے کو نہیں سمجھا جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی دنیا کہتی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کے وفادار تھوڑے تھے، ارے جو پچھلے نبی تھے ان کے تو ہزاروں وفادار تھے، میں کہتا ہوں 2 سے زیادہ دکھا تو مذہب چھوڑ دو، زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں گی، تو تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ لعنت قرآن میں مثالیں اسی لیے دی ہے کہ پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کی امتوں کو سمجھو، پھر رسول کے ساتھ میرے دوستوں کیا کہا بھی جناب موسیٰ کو امت نے تھا، اور جب آیا 4 شہر میں داخل ہو جاؤ تو کہا نہیں، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس شہر میں طاقتور آدمی رہتے ہیں، فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں جب تک وہ خود شہر چھوڑ کے نہ جائے، شہر چھوڑ کے جائے تو ہم داخل ہوں گے۔ نبی